کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جن گرے دار میووں کو ہم اتنا صحت مند سمجھتے ہیں وہ 60 سال کی عمر کے بعد شاید اتنے فائدہ مند نہ رہیں؟ تو آج ہم ایک ذریعے کے کچھ ایسے ہی حیران کن دعووں پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری عام سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ واہ، یہ تو کافی چونکا دینے والی بات ہے نا؟ یہ جملہ سیدھا اسی ذریعے سے لیا گیا ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، خاص طور پر جب عمر بڑھ رہی ہو؟ اچھا، تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کر دیں، ہم یہاں کسی بھی دعوے کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو معلومات ایک ذریعے میں پیش کی گئی ہیں وہ جیسی ہیں ویسی ہی سب تک پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں سب سے پہلے ان نٹس کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ ذریعہ کہتا ہے کہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے یا کم از کم ان پر دوبارہ غور ضرور کرنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے۔ تو اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں میکڈیمیا نٹس۔ بھائی ذائقے میں تو یہ بہت کریمی اور مزیدار ہوتے ہیں، لیکن اس ذریعے کے مطابق کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان میں فیٹ یعنی چکنائی بہت زیادہ ہے۔ اصل مسئلہ اس ذریعے کے مطابق چکنائی کی قسم اور فاسفورس کی بہت زیادہ مقدار ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر خاص طور پر بڑھتی عمر میں جگر پر بوجھ ڈال سکتی ہیں اور شریانوں کو بھی سخت کر سکتی ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ ذریعہ ایک 67 سالہ شخص رابرٹ کی کہانی بتاتا ہے۔ انہیں ہر وقت تھکاوٹ رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے میکڈیمیا نٹس کھانا چھوڑے تو صرف 8 ہفتوں میں ان کے ٹرائیگلیسرائڈز خطرناک حد سے کم ہو کر بالکل نارمل ہو گئے اور ان کی انرجی بھی واپس آ گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں نمبر 3 پر، یہ ہے برازیل نٹس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو دلیل دی جا رہی ہے نا، وہ اسی چیز سے جڑی ہے جس سے ہم ان کا سب سے بڑا فائدہ سمجھتے ہیں، اور وہ چیز ہے سیلینیم۔ دیکھیں، سیلینیم جسم کے لیے ضروری تو ہے، لیکن بہت زیادہ مقدار میں یہ زہر بن جاتا ہے۔ اس حالت کو سیلینوسس کہتے ہیں۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ صرف چند برازیل نٹس کھانے سے روز کی ضرورت سے 1000 گنا زیادہ سیلینیم مل سکتا ہے، اور یہ اضافی مقدار خاص طور پہ بڑھتی عمر کے گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس سے بال گرنے سے لے کر نروس سسٹم کے مسائل تک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نام دیکھ کر شاید بہت سے لوگ حیران ہوں گے۔ نمبر 2 پر ہیں مونگ پھلیاں۔ جی ہاں، وہی مونگ پھلی جو ہم سب اتنے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس ذریعے کے مطابق ان سے جڑے 2 بڑے خطرے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے اومیگا فیٹی ایسڈز کا بیلنس۔ ایک صحت مند جسم کے لیے اومیگا 6 اور اومیگا 3 کا تناسب تقریباً 4 اور 1 کا ہونا چاہیے، لیکن مونگ پھلی میں یہ تناسب 5000 اور 1 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ شدید عدم توازن جسم میں سوزش کو بہت بڑھا سکتا ہے۔ دوسرا خطرہ ہے ایفلاٹاکسن کا۔ یہ ایک قسم کی پھپھوندی سے پیدا ہونے والا زہر ہے، اور بڑھتی عمر میں جگر کے لیے اس سے نمٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر یہ ذریعہ ایک 70 سالہ خاتون پیٹریشیا کا ذکر کرتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی خوراک سے مونگ پھلی نکالی تو نہ صرف ان کے جوڑوں کا درد کافی کم ہو گیا، بلکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوئی اور انرجی لیول بھی بہت بڑھ گئی۔ اور اب اس لسٹ میں نمبر 1 پر وہ نٹ ہے جو شاید ہم میں سے بہتوں کا فیورٹ ہے، کاجو۔ جی، اس ذریعے کے مطابق یہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ اور وجہ ہے آکزیلیٹس۔ کاجو میں آکزیلیٹس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور اس ذریعے میں ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق جو بزرگ ہفتے میں 3 بار سے زیادہ کاجو کھاتے ہیں ان میں گردے کی پتھری بننے کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پر جب عمر کے ساتھ گردے ویسے بھی کمزور ہو رہے ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی وہ لسٹ جن سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ذرا مثبت پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یہی ذریعہ ہمیں ان 4 نٹس کے بارے میں بھی بتاتا ہے جنہیں اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ تو اس اچھی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں پیکن۔ اس ذریعے کے مطابق ان گرے دار میووں میں بڑھتی عمر کے جسم کے لیے کچھ خاص فائدے چھپے ہیں۔ پیکن کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ان کی اینٹی آکسیڈنٹ صلاحیت۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم کو
اندرونی نقصان سے بچاتے ہیں۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ خاص طور پر دماغ کے لیے بہترین ہے۔ ایک 7 سالہ تحقیق میں دیکھا گیا کہ پیکن کھانے والوں میں ذہنی صلاحیتوں میں کمی کا عمل 43% تک سست ہو گیا، اور یہی نہیں، یہ بلڈ شوگر کو بھی قابو میں رکھتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3 پر ہے پستے۔ اب پستہ صرف ایک مزیدار ٹائم پاس نہیں ہے، یہ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ خاص طور پر عمر سے جڑے 2 بڑے مسئلوں پر کام کرتا ہے، ایک تو آنکھوں کی بینائی اور دوسرا دل کی صحت۔ بینائی والی بات بہت دلچسپ ہے۔ پستے میں لیوٹین اور زیزنتھین نامی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سیدھا آنکھوں کے پردے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دل کی شریانوں کو لچکدار رکھنے اور بلڈ پریشر کم کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ اور ہاں، ان میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں، اور یہ پروٹین کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہیں جو پٹھوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور نمبر 2 پر آتے ہیں بادام۔ یہ تو خیر ایک کلاسک نٹ ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ذریعہ بادام کو ایک آل راؤنڈر قرار دیتا ہے جو صحت مند بڑھاپے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ عدد دیکھے، 45%۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ بادام کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ 45% تک کم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برے یعنی LDL کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور اچھے یعنی HDL کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں۔ اور اب نمبر 1، اس ذریعے کے مطابق بہترین نٹ ہے اخروٹ۔ اسے تو دماغ اور دل کے لیے الٹیمیٹ اینٹی ایجنگ فوڈ کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ اعداد و شمار ہیں۔ ذرا دیکھیں، الزائمر کا خطرہ 68% کم، ہارٹ اٹیک کا 49% اور فالج کا 46% تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ان میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو، جو پودوں سے حاصل ہوتے ہیں اور دماغ اور دل کے لیے امرت کی طرح ہیں۔ تو چلیں ایک نظر میں ساری بات کو دہرا لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ 4 نٹس ہیں جن پر دوبارہ غور کرنے کا کہا گیا ہے، کاجو، مونگ پھلی، برازیل نٹس اور میکاڈیمیا نٹس، اور دوسری طرف وہ 4 ہیں جنہیں اپنانے کی سفارش کی گئی ہیں، اخروٹ، بادام، پستہ اور پیکان۔ اور آخر میں ہم اسی سوال کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحت مند کھانے کے بارے میں ہماری سوچ کو کتنا بدلنا چاہیے۔ یہ ساری معلومات ہمیں ایک بات یاد دلاتی ہیں کہ غذائیت کا کوئی ایک فارمولا سب کے لیے نہیں ہوتا۔ جو چیز ایک عمر میں فائدہ مند ہے، ہو سکتا ہے دوسری عمر میں نہ ہو۔ شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو سنیں اور اپنی خوراک کو زندگی کے ہر مرحلے کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے رہیں۔